السلام علیکم. میں ڈاکٹر جہاں آرا شمس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام کورس کوڈ 6403 کلاس روم مینجمنٹ کے متعلق ہے. آج ہم یونٹ نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کو دیکھیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے جو ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال میر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تعلق فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. ڈاکٹر صاحب عرصہ کئی سال سے درس و تدریس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور چونکہ آج کے ہم نے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کو، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سٹارٹ یہاں سے لیں کہ ہم کچھ ٹرمینالوجیز کو کلیئر کر لیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انوائرمنٹ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کروں ان موضوعات پہ. بڑا اچھا آپ نے ایک سوال ریز کیا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے سراؤنڈنگز میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیونگ اور نان لیونگ وہ آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور یہ ایک براڈر ٹرم ہے جس کے اندر کئی جو آسپیکٹس ہیں وہ کور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اب یہاں پہ جتنے بھی لیونگ آبجیکٹس ہیں اور نان لیونگ آبجیکٹس ہیں جو ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری مل کے ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. تو اگر ہم یہ کہیں کہ کلائمیٹ بھی انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر بھی انوائرمنٹ ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے، یا پھر یہ کہ ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو تین ٹرمنالوجیز آپ نے بولی نا، یہ تینوں ڈفرینٹ ہیں. ان کو ہمیشہ ہم کنفیوز کرتے ہیں جب ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کلائمیٹ کا آپ نے ورڈ یوز کیا، اسی طرح آپ نے ایٹماسفیئر کا ورڈ یوز کیا، اسی طرح ایک اور میں ایڈ کر دیتا ہوں، ایک ویدر کا ایک ورڈ ہے. تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ڈفرینٹ ہیں. ہمیں ان کو لرن کرنا ہے کہ ان کے میننگ کیا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم بات جیسے کر لیتے ہیں ایٹماسفیئر کی. اب ایٹماسفیئر کیا ہے؟ وہ پرٹیکولر کسی بھی ریجن کے اندر، دنیا کے کسی بھی ریجن کے اندر، اسپیسیفک ریجن کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایوریج ٹیمپریچر یا ایوریج ویدر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کسی ایک خاص جگہ پہ جو ویدر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس کا کلائمیٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو پرٹیکولر ایریا ہے، ناردرن ایریاز ہیں، وہ ہمیشہ سرد رہتے ہیں، یا وہاں پہ ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں ہوتا ہے یا کولڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو ہم اس کا کلائمیٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی کولڈ کلائمیٹ ہے ناردرن ایریاز میں. اسی طرح ہم اگر پنجاب میں آتے ہیں، میدانی علاقوں میں آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف علاقے سبی ہے، جیسے وہاں پہ گرم ہے ٹیمپریچر یا ہاٹ ہے یا ایوریج جو ہے نا وہ زیادہ ہے، تو اس کا کلائمیٹ جو ہے وہ گرم ہے. ٹھیک ہے. تو کلائمیٹ بیسیکلی کسی بھی ریجن میں کوئی خاص پرٹیکولر ایوریج ٹیمپریچر یا ویدر کنڈیشنز ہیں جو لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہیں، اسی طرح رہتی ہیں مور اور لیس. یعنی آب و ہوا آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ایٹماسفیئر ہے. ایٹماسفیئر بیسیکلی ایئر سے ریلیٹڈ ہے کہ کس ٹائپ کی ایئر ہے کسی خاص ریجن میں، علاقے میں، اور اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ ایئر زیادہ ہم کہتے ہیں پولوٹیڈ ہے اور اس میں کاربن کے زیادہ کمپوننٹس ہیں. بعض جگہوں پہ ایئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کے کمپوننٹس میں اور چیزیں شامل ہیں. تو ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو ایئر اور اس کے کمپوننٹس ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایئر کیسی ہے اور اس کے کمپوننٹس کون کون سے اس میں شامل ہیں، تو ایٹماسفیئر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ویدر جو ہوتا ہے، موسم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک موسم ہوتا ہے. جیسے آج بارش ہوئی ہے یا آج گرم دن ہے، تو وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ویدر کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو لیکن یہ جو بڑا پرسپیکٹیو ہے یا جو بڑی امبریلا ہے وہ انوائرمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کے اندر ویدر بھی آنا ہے، انوائرمنٹ کے اندر کلائمیٹ بھی آنا ہے، اور انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایٹماسفیئر بھی آنا ہے. ہم اگر اس کی ہیرارکی بنائیں نا، تو جو بڑا باکس ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے، اس کے اندر کلائمیٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایٹماسفیئر ہے. تو ایٹماسفیئر جو ہے وہ کاز کرتی ہے یا افیکٹ کرتی ہے کلائمیٹ کو، اور کلائمیٹ افیکٹ کرتا ہے آپ کی انوائرمنٹ کو. انوائرمنٹ آپ کی ظاہر سراؤنڈنگز ہیں جہاں پہ آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس روم لرننگ کو اگر ہم انوائرمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ، تو یہ بھی اٹ سیلف ایکسپلین کرنے والی ایک بات بنتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کہ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ ہے نا، بیسیکلی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، اس میں لیونگ آبجیکٹس بھی ہیں اور اس میں نان لیونگ آبجیکٹس بھی ہیں. جب آپ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آبجیکٹس لیونگ یا نان لیونگ جو کلاس روم کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کلاس روم انوائرمنٹ بنتی ہے. اب لرننگ انوائرمنٹ کیا ہوگی؟ لرننگ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لرننگ چونکہ ریلیٹیو پرماننٹ چینج ان دا بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے جب اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کو بدلنا ہے تو اس کے لیے جو کلاس روم کے اندر فزیکل اور نان فزیکل اور لیونگ اور نان لیونگ چیزیں آپ کریں گے تو وہ آپ کی کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ بنے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں جب ہم کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی ہم چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اچیو ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم ظاہر ہے کلاس روم کا اسٹرکچر بدلیں گے، فرنیچر وغیرہ کی ارینجمنٹ کریں گے، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے پراپر ارینجمنٹ کریں گے، ایٹماسفیئر بھی بہتر کریں گے. جیسے ہم کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر گرمیاں ہیں تو اے سی وہاں پہ موجود ہو کلاس روم کے اندر، اگر وہاں پہ جو ہے نا وہ سردیاں ہیں تو کوئی ہیٹنگ سسٹم موجود ہو. وہ آپ کا بیسیکلی ایک نا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو کلاس روم ظاہر لرننگ وہ افیکٹو ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب کیا کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے یا اس کے بھی فردر کچھ ٹائپس ہیں؟ بالکل، کلاس روم لرننگ جو انوائرمنٹ ہے وہ ظاہر کلاس ٹو کلاس ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے، جنرلی جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے یا پیسیو لرننگ انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کلاس روم کے اندر اگر آپ موجود ہیں ایز اے ٹیچر تو وہاں پہ آپ نے خود سے کریٹ کرنا ہے لرننگ انوائرمنٹ. ادھر وہ پیسیو ہوگا ادھر وہ ایکٹیو ہوگا. اب پیسیو لرننگ انوائرمنٹ میں جنرلی جو ہے وہ ٹیچر لیکچر دیتا ہے، ٹیچر زیادہ بولتا ہے، ٹاکٹیو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لسن کرتے ہیں یا صرف نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور ٹیچر ہی وائٹ بورڈ کو یوز کرتا ہے اور بولتا ہے اور ڈیلیور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف پیسیو اینڈ پہ یا تو سن رہے ہوتے ہیں یا پھر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتے ایکٹیویٹیز میں، ان کو انوالو کیا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور ان سے کویشچننگ نہیں کی جاتی. اور جبکہ دوسری فارم میں جب آپ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر تو پھر آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ہوتی ہے. آپ ڈسکشنز کرواتے ہیں، آپ پروجیکٹ جو ہے نا وہ مینجمنٹ سکھاتے ہیں، آپ ان سے سوالات کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو اسٹوڈنٹس کی جتنی زیادہ آپ انوالومنٹ کریں گے اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ کلاس روم میں موجود ہوگی. تو بیسیکلی ہم اس کو دو طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں جنرلی، ایکٹیو اور پیسیو لرننگ. ڈاکٹر صاحب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ لرننگ کا، آپ کے خیال میں آپ کس لرننگ انوائرمنٹ کو پریفر کریں گے کہ یہ زیادہ بیٹر ہے؟ آف کورس ڈاکٹر صاحب جو آج کل ایک جس چیز پہ زیادہ ہم زور بھی دیتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ آف ٹیچنگ ہے. اور جب ہم اسٹوڈنٹ سینٹر کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایٹ سینٹر ہوتا ہے نا، اس کی نیڈز، اس کی وانٹس، اس کے انٹرسٹ کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ایز اے ٹیچر. اور ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر ایک اپنا رول پلے کرتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لرننگ میں. تو اس کے لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پیدا کریں کلاس روم کے اندر، اور کوشش کریں کہ اپنے جو لیسنز ہیں ان کو پریپیئر کر کے لائیں، ایکٹیویٹیز اپنی پلان کر کے لائیں، اکارڈنگلی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہوں اور اپنے وہ مائنڈ کو اور تھنکنگ پروسیس کو استعمال کریں اور کریٹ کریں نالج کو رادر دین کہ میمورائز کریں. تو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہیں کہ ہم نے کیسے کریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور بھی اسٹریٹجیز ہیں؟ جی بالکل، اگر آپ نے ایز اے ٹیچر اسپیشلی چونکہ یہ پروسپیکٹیو ٹیچرز کو میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ ایک ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی کہا کہ انوائرمنٹ آپ کی لیونگ اور نان لیونگ آبجیکٹس ہیں جو آپ کے کلاس روم کے اندر موجود ہیں. اب لیونگ میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور نان لیونگ میں وہ اسٹرکچر ہے، وہ چیئرز بھی ہو سکتی ہیں،
وہ ٹیبلز ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ AV-ایڈز ہو سکتی ہیں. اب ان سب کو ہم نے اس طرح لے کے چلنا ہے کہ ہمارے لرننگ آبجیکٹیو اچیو ہوں. تو ایکٹیو کلاس روم کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلان کر کے لائیں. لیسن آپ اپنا تیار کر کے لائیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے کروانی ہیں, کون سے ماڈلز ہیں جو آپ نے ان کو دکھانے ہیں, ٹھیک ہے, کون سی کویشچننگ ہے جو آپ نے ان سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے, آپ بعض دفعہ گروپنگ میں پڑھاتے ہیں, اسمال گروپس کو آپ لے کے چلتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں اور وہ گروپس میں وہ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کے لیے آپ کو سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کی کرنی پڑے گی کہ گروپس کی صورت میں وہ بیٹھ سکیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کے AV-ایڈز ہیں, جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس, ملٹی میڈیا ہے, اس کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, ویڈیوز ہیں, کچھ پکچرز ہیں جو آپ بورڈ پہ نہیں بنا سکتے, تو آپ اس کو 3D پکچرز ملٹی میڈیا پہ دکھا دیتے ہیں. تو آپ نے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو انوالو کرنا ہے اپنی سبجیکٹ کے ساتھ نا. آپ افیکٹو کویشچننگ کریں ان سے, ان کو انوالو کریں. اور اس کے علاوہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ لیں ان کے بار بار, ٹھیک ہے. آپ کوئزز چھوٹے چھوٹے لے سکتے ہیں, شارٹ کوئزز جن کو آپ کہتے ہیں, وہ آپ کلاس کے اینڈ پہ لے لیں, ڈیورنگ کلاس لے لیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انوالو رہتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کریں اسپیشلی. یعنی آپ نے اگر ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے تو ان کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور مستقبل میں ان کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے. پھر جو مختلف چارٹس ہیں جو آپ نے اویزاں کرنے ہیں ان کو بھی مینیج کریں کہ پرٹیکولرلی ان کی ترتیب ہونی چاہیے. جیسے کانسیپٹس کے اندر اسٹیپس ہوتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ان چارٹس کا بھی فلو بنانا ہے کہ پہلے آپ نے کیا چیز بتانی ہے, سیکنڈ پہ کیا بتانا ہے, تھرڈ پہ کیا بتانا ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہوپ فلی کلاس روم کے اندر جو ہے نا وہ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ پیدا ہوگی اور الٹیمیٹلی انسٹرکشنل آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو ہوں گے. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انسان ظاہر ہے انڈیویجول ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, تو اب انڈیویجول ڈفرینسز کے ساتھ بھی ٹیچر نے ڈیل کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ جب ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی ٹرم سنتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور جنرلی اسپیکنگ ایز اے ٹیچر آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو کلاس میں جو آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کا سوشو اکنامک کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر ایک بچے کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایون ایکسنٹ مختلف ہوتا ہے, ایون قد مختلف ہیں, رنگ مختلف ہے, انٹیلیجنس ڈفرینٹ ہے, سیلف کانفیڈنس مختلف ہے, سیلف ایفیکیسی ڈفرینٹ ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھ چیزوں میں مختلف ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ فرض کر لیں ایموشنل انٹیلیجنس ہے, وہ ہر اسٹوڈنٹ کی مختلف ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ ایک ڈفرینس ہے جو امنگ دا انڈیویجولز پایا جائے, جس کی بیس پہ ہم ان کو فرق کر سکتے ہیں. اسی طرح میں کہوں کہ سیلف اسٹیم ہے, ہر بندے کی, ہر اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم ڈفرینٹ ہوگی. یا میں کہوں کہ کانفیڈنس ہے تو ہر اسٹوڈنٹ کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو انڈیویجول ڈفرینسز جو ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, جو سوشو اکنامک کانٹیکسٹ ہے وہ سب کا مختلف ہے. انٹرپرسنل سکلز سب کی مختلف ہیں. کمیونیکیشن سکلز وربل ہوں یا نان وربل ہوں وہ سب کی ڈفرینٹ ہیں. رائٹنگ کا ایون سٹائل سب کا مختلف ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے بولی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کی بیس پہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈفر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جلدی لرن کر لیتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جلدی لرن نہیں کرتا, تو کیا یہ بھی انڈیویجول ڈفرینسز میں آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ سلو لرنر ہیں اور کچھ فاسٹ لرنر ہیں, تو یہ ان کے درمیان بالکل ڈفرینس موجود ہے کہ وہ ان کی لرننگ یا کیپیسٹی اتنی ہے کہ کچھ جلدی سیکھ لیتے ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انڈیویجول ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, تو پھر تو آپ ہمیں یہ بھی شیئر کریں کہ ٹیچرز جو ہیں, جو ہمارے پراسپیکٹیو ٹیچرز ہیں, انہوں نے کلاس روم کو مینیج کرنا ہے, انہوں نے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, تو وہ کس طریقے سے ان انڈیویجول ڈفرینسز کو ڈیل کریں, یہ کیسے مینیج کریں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم ایک کویشچن ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیویجول ڈفرینسز.
جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا پچھلے پروگرامز میں بھی کہ جو ہر کلاس ہے اس کا ٹیمپو ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک ہی گریڈ لیول پہ مختلف کلاسز ہیں، 4 سیکشن ہیں اگر ایک گریڈ کے، تو چاروں کے اندر جو لیول ہے یا انڈیویجول ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینٹ پائے جاتے ہیں. مے بی ایک کلاس کے اندر بہت زیادہ لائک اسٹوڈنٹ ہوں اور دوسری کلاسز کے اندر بہت زیادہ ویریبلٹی پائی جاتی ہو لائک اور نہ لائک اور میڈیم اسٹوڈنٹس کی، ایوریج اسٹوڈنٹس کی. تو ٹیچر کو جو ہے نا سب سے پہلے جو اہم کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ کلاس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس ٹائپ کے انڈیویجول ڈفرینسز زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک مے بی آپ کو ایک یہ سنیریو فیس کرنا پڑے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کا بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یعنی ہم انہیں کیٹیگرائز کر لیں، وہ نہیں، سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز جو زیادہ اس کلاس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز تو کئی موجود ہوں گے نا، لیکن ہم سب کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے ایٹ اے ٹائم. ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ایسا انڈیویجول ڈفرینس جو موجود ہے جس کی وجہ سے لرننگ افیکٹ ہو رہی ہے، کمیونٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی، اسٹوڈنٹس کے درمیان کولیبریشن نہیں ہو رہی، انٹریکشنز نہیں ہو رہے، تو ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر کلاس میں آپ کو مے بی ڈفرینٹ کوئی انڈیویجول ڈفرینس یا ڈفرینسز ملیں گے جو زیادہ پرومیننٹ ہوں گے اس کلاس کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے پرٹیکولر کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. کہ جنرلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کس طرح کی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی گروپنگ کر دیں آن دا بیسس آف انڈیویجول ڈفرینسز. ٹھیک ہے. ان کی گروپنگ کریں، اور ان گروپنگ میں فرض کر لیں اگر نالائک اور ایوریج اور لائک اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان کی گروپنگ بھی اسی انداز میں، تاکہ اس میں لائک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، نالائک بھی ہوں اور ایوریج بھی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح گروپنگ کے علاوہ آپ ان کو ظاہر ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں، مختلف جو ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا ورڈ نہ بولیں ریلیجیس ٹائپ، کوئی ورڈ پولیٹیکل ٹاک نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کلاس کے اندر پولیٹیکل انڈیویجول ڈفرینس موجود ہے اور لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں آپ کی پولیٹیکل ٹاک کو یا ریلیجیس ٹاک کو، تو آپ کیا کریں، اس سے اوائڈ کریں. یعنی ایسے ایشوز کو ڈسکس نہ کریں کلاس میں جس سے ڈسٹربنس کریٹ ہونے کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. پھر بلنگ کو روکیں. یہ جو کلاس روم کے اندر بلنگ ہوتی ہے اس کو روکیں تاکہ جو ہے اسموتھ یا ہارمنی ہو. ٹھیک ہے. پھر رولز بنائیں کلاس روم کے، اسپیسیفائی کریں، ہر کلاس کے ڈفرینٹ رولز ہوں گے. ہم ایک ہی پیرامیٹر کے اوپر یا ایک ہی ڈسپلن کے اسکیل کے اوپر سب کو نہیں لے کے چلیں گے. جس کلاس کے جس طرح کا ٹیمپو ہے ہم اکارڈنگلی اس کلاس کے رول اسپیسیفائی کریں اور روٹین سیٹ کریں اپنی. ٹھیک ہے. کلاس کی ایک روٹین بنائیں اور وہ کلاس کو بھی پتہ ہو، اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا رولز ہیں اس کلاس کے اور کیا روٹین چل رہی، تاکہ وہ اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری کلاس روم کی انوائرمنٹ کے اندر کون کون سے آبجیکٹس ہیں جو اویلیبل ہیں جن سے وہ فائدہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کلاس میں یا کلاس روم کے اندر کون سے ایوی ایڈس موجود ہیں جن کو ہم نے استفادہ حاصل کرنا ہے، کون سی بکس اویلیبل ہیں جن کو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا کون سا ہیلپنگ میٹیریل ہے جو اویلیبل ہے جو ہارڈ فارم میں موجود ہے جس کو وہ اسٹڈی کر کے تو اپنا لیسن جو ہے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب آپ نے انڈیویجول ڈفرینسز کی بات کی تو ہم نے جب اس گفتگو کا آغاز کیا تو ہم نے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلائمیٹ، ایٹماسفیئر اور ہم نے انوائرمنٹ کو دیکھا. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایموشنل کلائمیٹ بھی ایک ٹرم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو ملتی ہے جس پہ انہوں نے لکھنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، کہ یہ کیا چیز ہے؟ بالکل. جیسے کلائمیٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ کلائمیٹ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک کوئی ویدر کی کنڈیشنز رہتی ہیں تو وہ کلائمیٹ بن جاتا ہے. ایموشنل کلائمیٹ کا تھوڑا سا اس کو اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک کسی خاص کنٹری میں، کسی خاص پروونس میں، کسی خاص سٹی میں یا کسی خاص کلاس روم کے اندر ایک خاص قسم کا ایموشنل کلائمیٹ موجود ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ان میں آپ کو فیئر آف ان نون اگر ملتا ہے زیادہ تر کلاس روم کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ کلاس روم کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ فیئر آف ان نون پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا
فرض کر لیں اگر کلاس روم کے اندر اوپننیس پائی جاتی ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ ان کا جو ایموشنل کلائمیٹ ہے وہ یہ ہے اس کلاس کا کہ یہ لمبے عرصے تک اوپننیس ان میں پائی جاتی ہے ان اسٹوڈنٹس کے اندر، تو کلاس روم کا کلائمیٹ کیا ہوا، اوپننیس ہو گیا. یا جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں فرض کر لیں وہ اگریسو ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کلاس روم کا جو کلائمیٹ ہے وہ اگریسو زیادہ ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے تک یا لانگر پیریڈ آف ٹائم وہ سیم بیہیویئر آن ایوریج جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس بیس پہ ہم کلاس روم کا ایموشنل جو کلائمیٹ ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کو کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پازیٹیو اس کے کچھ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ نیگیٹیو اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کو اگر ہم کریٹ کریں پازیٹیولی تو وہ ہم کیسے کریں؟ دیکھیں بالکل یہ بڑا اہم ہے کہ ایموشنل کلائمیٹ کو جو کہ ایک لمبے عرصے تک ایموشنز پائے جاتے ہیں کسی بھی گروپ کے اور ان کو کلاس روم کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو کریٹ کرنا پازیٹیو وے میں یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ سٹیپس کر سکتے ہیں. جیسے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اگین کہ کلاس روم کے اندر ایموشنل جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہے. کیا یہ اوپننیس رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، یا یہ فیئر آف ان نون ہے ان کو، یا یہ اگریسو ہیں، کس ٹائپ کا جو کلاس روم کے اندر کلائمیٹ ایگزسٹ کرتا ہے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی کلاس روم کو ری اسٹرکچر کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ کلائمیٹ. ٹھیک ہے، اب ری اسٹرکچر کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے ایویئرس کو اپنے جو آپ کے پاس ایون سٹنگ ارینجمنٹ ہے، ایون جو بکس ہیں، ایون جو آپ کے پاس ملٹی میڈیا کے اندر میٹیریلز ہیں ان کو آپ ری ارینج کریں، دوبارہ سے مینیج کریں اکارڈنگ ٹو دا کلاس روم کلائمیٹ. ٹھیک ہے، جو کلائمیٹ ایگزسٹ کرتا ہے اکارڈنگلی آپ کو اسٹریٹجیز بنانی ہے. ٹھیک ہے، اگر اسٹوڈنٹس کو فیئر آف ان نون ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے جملے نہ کہیں، ایسے لفظ نہ بولیں جس سے اسٹوڈنٹس کی ڈس رسپیکٹ ہو یا ان کو آپ ایسے بعض دفعہ ہم ڈبل میننگ سینٹینسز بولتے ہیں، ڈبل میننگ ورڈز بولتے ہیں ایز اے ٹیچر، تو وہ نہ بولیں. ٹھیک ہے، اور پنشمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایموشنل کلائمیٹ کو اگر کریٹ کرنا ہے پازیٹیولی تو ہمیں پنشمنٹ سے اوائڈ کرنی پڑے گی. پنشمنٹ سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ سپریس ہوتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ ان کو سائیکولوجیکلی سپریس کر دیتے ہیں تو وہ فیئر آف ان نون ان میں اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پنشمنٹ نہیں کرنی، ڈبل میننگ ورڈز نہیں بولنے، ان کو فیسیلیٹیشن دیں. ٹھیک ہے، ان کو موقع دیں، ان سے کویشچن کریں. ٹھیک ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس جن کو آپ لگتا ہے آپ کو کہ یہ زیادہ سپریسڈ ہیں ان سے آپ کویشچننگ کریں. فرینڈلی بیہیویئر جو ہے نا وہ فرینڈلی انوائرمنٹ آپ کلاس روم کے اندر وہ کریٹ کریں اور ان کی بات سنیں. ٹھیک ہے، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، جو ان کی وانٹس ہیں ان کو ضرور سنیں اور اکارڈنگلی چیزیں مینیج کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی انٹرسٹ کے مطابق چیزیں کریں گے پلان تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ان کے ایموشنز بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جیسا کہ آج ہم نے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کو ڈسکس کیا، کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز کو دیکھا، ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کلائمیٹ میں، ایٹماسفیئر میں، انوائرمنٹ میں. ہم نے یہ دیکھا کہ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کی ٹائپس کو دیکھا اور پھر ہم نے اسٹریٹجیز کو دیکھا کہ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں انڈیویجول ڈفرینسز کا بتایا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کلاس روم میں انڈیویجول ڈفرینسز کے ساتھ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپ نے انہیں کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ ایک پازیٹیو کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ پیدا ہو سکے. پھر ایموشنل کلائمیٹ کی بات ہم نے کی اور پھر ہم نے ان ٹپس کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھا جس سے ہم پازیٹیو لرننگ کلائمیٹ، ایموشنل کلائمیٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس کے ساتھ ہی آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی، کیونکہ کہنے میں تو یہ بڑا آسان لگتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو موقع دیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں، لیکن جب ایکچولی اسٹوڈنٹس کو پرابلمس فیس آتی ہیں، جب ہمارے پراسپیکٹیو ٹیچرز فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہ ٹیچر کو آپ کی یہ بتائی ہوئی باتیں، یہ ٹیچرز کی کہی ہوئی باتیں یہ اس وقت ان کو بہت کام آتی ہیں کیونکہ وہ آپ سے ایک لرننگ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایفیکٹو باتیں تھیں. اور اینڈ پہ اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کرنا چاہوں گی
کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور وہ دوسروں کو نہیں سکھاتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص خزانہ جمع کرتا ہے اور وہ اس میں سے بانٹتا نہیں، دیتا نہیں، شیئر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں اور ہم دوسروں کو علم سکھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔